واجب الاحترام دوستو، اللہ رب العزت کے پاکیزہ کلام کے اندر سے ایک آیت مبارکہ کا مختصر سا حصہ اور ذخیرہ احادیث میں سے میرے آقا کی حدیث مبارکہ کا ایک مختصر سا حصہ آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے رب ذوالجلال سے کہ میرا اللہ مجھے ان آیات مبارکہ اور حدیث مبارکہ کا صحیح مفہوم آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اس دنیا میں ہر شخص خوش رہنا چاہتا ہے اور ہر شخص کا یہ بنیادی حق ہے بھی صحیح کہ وہ خوش رہے، لیکن یہاں ہر بندے کو اپنی خوشی سے زیادہ دوسرے کی خوشی کا فکر رہتا ہے۔ ہر بندہ اپنی زندگی کو دیکھ کے مطمئن ہونے کی بجائے دوسرے کی طرف دیکھتا ہے کہ فلاں بندہ بڑا خوشحال ہے، فلاں بندے کے پاس پیسہ بڑا ہے، فلاں بندے کے پاس گاڑیاں بڑی ہیں، یار میرے پاس بھی ایسی ہوتی تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ ہر بندہ رہنا خوش ساتھ چاہتا ہے، لیکن اپنی خوشی سے زیادہ اس کو دوسرے کی خوشی اور دوسرے کی نعمتوں کی فکر رہتی ہے۔ آج کے خطبہ میں، آج کے بیان میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ شریعت کی نظر میں خوش قسمت آدمی کون ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی نے اگر اپنے بچے کی اچھی شادی کر دی نا، بہترین قسم کا ولیمہ دے دیا، ہم کہتے ہیں بڑا خوش نصیب ہے یار، پیسہ تھا تو اس نے اپنے بچے پہ لگا دیا۔ کسی نے اگر اپنے بچے کو ڈاکٹر بنا لیا، ہم کہتے ہیں بڑا خوش نصیب ہے یار، اس نے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنا لیا۔ کسی نے اگر کوئی کوٹھی بنا لی، بنگلہ بنا لیا، ہم کہتے ہیں بڑا خوش نصیب ہے یار، اللہ نے اس کو اتنا دیا، اس نے کوٹھی بنا لی ہے۔ یہ تو ہماری ایک اصطلاح ہے نا۔ شریعت کی نظر میں خوش قسمت آدمی کون ہے اور اس دنیا کے اندر منحوس ترین چیزیں کیا ہیں، نحوست کس میں ہے اور خوش قسمتی کیا ہے، اللہ ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے صحابہ کی موجودگی کے اندر بیٹھے ہیں۔ اب صحابہ کرام بھی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تھے تو انسانی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی مزاج کو دیکھتے، طبیعتوں کو دیکھتے، پھر ان کی اصلاح فرمایا کرتے تھے، ان کو سمجھایا کرتے تھے، پڑھایا کرتے تھے۔ آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، مومن آدمی کی خوش قسمتی اگر دیکھنی ہو تو تین چیزوں میں دیکھو۔ اگر تین چیزیں کسی کو مل جائے نا، سمجھ لینا کہ وہ اس دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہے۔ اب میں نے اور آپ نے بھی وہ دیکھنی ہے کہ میرے آقا، ایک ہے کہ میں یہاں بیٹھ کے کہوں خوش قسمت وہ ہے، ایک ہے کہ میرا استاد بیٹھ کے کہے کہ فلاں میرا شاگرد خوش قسمت ہے، ایک ہے کہ ہمارے علاقے کا کوئی بڑا بڑیرا بیٹھ کے کہے کہ فلاں بندہ خوش قسمت ہے، ایک ہے میرے پاک پیغمبر فرماتے ہیں بس تین چیزیں دیکھنا مسلمان آدمی میں اور مومن آدمی میں، جس کو میرے رب نے یہ عطا کر دی نا، وہ بندہ بڑا خوش قسمت ہے۔ سب سے پہلی چیز حدیث مبارکہ میں مومن آدمی کی خوش قسمتی میں سے یہ ہے کہ اس کا گھر کشادہ ہو۔ البیت الواسع، میرا اللہ اس کو کشادہ گھر عطا فرمائے۔ اچھا، یہ کشادہ گھر، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گھر کی کشادگی کا ذکر فرمایا ہے، گھر کی ٹپ ٹاپ کا ذکر نہیں فرمایا۔ گھر سے مراد آپ دنیا کا گھر لے لے یہ بھی ہے، گھر سے مراد آپ آخرت کا گھر لے لے وہ بھی ہے۔ ویسے دنیا کے اعتبار سے خوش قسمت ترین میرے آقا فرماتے ہیں وہ ہے جس کو میرا اللہ کشادہ، کھلا بڑا ایسا گھر عطا فرما دے کہ جو اس کی رہائش کے لیے کافی شافی ہو۔ ایسے نہ ہو چھوٹے چھوٹے سے کمرے ہو گئے، ایک چھوٹا سا 5 مرلے کا پلاٹ لیا، اس کو 6 منزلہ بنا کے کہتا ہے میں نے کوٹھی بنا لی ہے۔ ایک کھلا گھر ہو میرے آپ دیکھیں نا، آپ اور میں وضو فرم کرتے ہیں، وضو کے درمیان میرے آقا نے دعا بتائی ہے، وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ سب سے پہلی بات، اللہ میں وضو کر رہا ہوں، میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو بندہ وضو کرتا ہے نا، وضو کے درمیان جو جو اعضاء یہ دھو رہا ہے، ہاتھ دھوتا ہے، اس کے ہاتھوں سے جو گناہ ہوئے میرا اللہ سارے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ اس نے جب کلی کی تو اس کے منہ کے اندر کے حصے سے جو گناہ ہوئے تھے میرا اللہ اس کلی کے پانی کے نکلنے کے ساتھ وہ اندر والے سارے گناہوں کو دھو دیتے ہیں۔
یہ ناک میں پانی ڈالتے، اس نے ہر وہ چیز، ہر وہ گناہ جو اس کی ناک سے ہوئے تھے میرا اللہ وہ سارے دور فرما دیتے۔ یہ جب چہرے پہ پانی مارتے، جو چہرے سے گناہ ہوئے میرا اللہ وضو کے ساتھ ساتھ اس کے گناہوں کو دھوتا چلا جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب یہ وضو کر کے فارغ ہوتے ہیں نا میرا اللہ اس کو گناہوں سے بالکل یہ پاک و صاف فرما دیتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہم اغفر لی ذنبی، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، گناہوں سے پاک صاف ہو گیا۔ اب یہ دو چیزیں دنیا کے لیے، ایک آخرت کے لیے، دو دنیا کے لیے۔ ووسع لی فی داری، اللہ میرے گھر کو وسیع فرما دے، میرے گھر کو کشادہ فرما دے، کھلا اور بڑا بہترین گھر، یہ میرے آقا کو بڑا پسند ہے، تبھی تو وضو کے اندر بھی یہ فرمایا۔ اور تیسرے نمبر پہ وبارک لی فی رزقی، اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ اب یہاں پہ جو حدیث، یہ تو دعا ہو گئی نا وضو کی، ادھر میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ خوش قسمت ترین مسلمان وہ ہے جس کو میرا اللہ کشادہ گھر عطا فرما دے، اور دوسری خوش قسمتی فرمایا خوش قسمت ترین مسلمان وہ ہے اور میرا اللہ جس کو اچھا نیک اور سلجھا ہوا پڑوسی عطا فرما دے، گھر کشادہ ہو اور پڑوسی اس کو بڑا اچھا اور صاف ستھرا مل جائے۔ اب پڑوسی اچھا ہونا یہ سمجھ لے کہ انسان کو ایک سگا رشتہ دار مل جاتے ہیں، یعنی پڑوسی کی اہمیت کا اندازہ آپ یہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنی مرتبہ میرے پاس جناب جبریل امین اترے تھے نا پڑوسیوں کے حقوق لے کے، مجھے یوں لگنے لگا کہیں مرنے کے بعد میراث میں سے باقاعدہ پڑوسیوں کا حصہ نہ جاری فرما دیا ہے۔ اب میراث کیا ہے؟ حاجی صاحب نے مجھے ایک دن میسج کیا کہ میراث کے متعلق مسائل بیان کریں، بس وہ درمیان میں کچھ عوارضات آ گئے، انشاءاللہ میراث کے اوپر پورا ایک باقاعدہ، ہم ایک تو نہیں 3-4 جملے لگیں گے۔ یہ جو میراث کے معاملے میں آج کل ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے نا، بس بیٹیوں کو جہیز دے کے کہو بس یہ فارغ ہیں، ان کو ہم نے جہیز دے دیا، ان کو میراث میں سے حق نہیں دینا، غلط ہے۔ میراث کا تعلق وفات کے بعد ہوتے ہیں، باپ کی میراث میں سے جس طرح بیٹوں کا حق ہے اسی طرح بیٹیوں کا بھی حق ہے، اور وہ میرا اور آپ کا طے کردہ نہیں۔ اچھا مزے کی بات دیکھیں، میراث واحد ایک ایسا حکم ہے شریعت کا، یہ بڑے پوائنٹ کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ نے زکوٰۃ کے بارے میں صرف اتنا کہا آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو، کتنی دینی ہے اللہ نے قرآن میں نہیں بتایا۔ اللہ نے صدقے کے بارے میں کہا بس ٹھیک ہے صدقہ عطا کرو، میں تمہیں اتنا اتنا نیکیاں بڑھا کے دوں گا، کتنا دینا ہے یہ نہیں بتایا۔ اللہ رب العزت نے حج کرنے کے بارے میں فرمایا اتم الحج والعمرۃ للہ، بس حج کرو عمرہ کرو، کیسے کرنے یہ طریقہ نہیں بتایا۔ اللہ رب العزت نے نماز پڑھنے کا فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، کیسے پڑھنی ہے قرآن میں یہ آپ کو طریقہ نہیں ملے گا۔ لیکن واحد میراث ایک ایسا حکم ہے، اللہ رب العزت نے میراث کو تقسیم کرنے کا حکم بھی دیا اور ہر ایک کا حصہ بھی بتایا، بیٹے کا اتنا، بیٹی کا اتنا، بیٹا اگر فوت ہوا تو باپ کا کتنا، ماں کا کتنا، پھر بیٹی ایک ہے تو اس کو کتنا دینا ہے، بیٹیاں اگر 2 سے زائد ہیں ان کا حصہ کتنا ہے، بڑی اہم اور پتے کی بات ہے۔ ایک بیٹی ہوگی اس کا میراث کا حق کچھ اور ہے، اگر بیٹیاں 2 اور 3 ہو جائیں گی تو وہ سلوسان میں چلی جائیں گی، ان کا حق کچھ اور ہے۔ میں عبارت عرض کر رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا پڑوسی جس کو مل جائے، پہلی چیز کشادہ گھر مل جائے، اور دوسری چیز اس کو اچھا پڑوسی مل جائے، اور تیسری چیز میرا اللہ اس کو بہترین سواری عطا فرما دے، آرام دہ سواری۔ آرام دہ سواری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہترین قسم کی 2 کروڑ کی گاڑی ہو، آرام دہ سواری کا مطلب ہے جو اس کے مزاج کے مطابق، جس میں بیٹھ کر اس کو سفر کرنا آسان لگے۔ اب بعض لوگ ہیں ان کو آپ اسی ٹائم کے اندر بٹھا دو ان کو الٹیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، ان کے مزاج کے مطابق نہیں ہے، ایئر کنڈیشن گاڑی میں نہیں بیٹھ سکتے۔ بعض لوگ ہیں جناب والا ان کو عام گاڑی کے اندر بٹھاؤ ان کو سفر نہیں ہوتا، ہر ایک کی طبیعت اور مزاج مختلف ہے۔ یہ 3 چیزیں جس مسلمان کو مل گئی ہیں نا، میرا اللہ یوں سمجھو میرے پاک پیغمبر نے فرمایا اس کو دنیا میں میرے اللہ نے خوش نصیب بھی عطا فرما دی ہے، یہ 3 چیزیں۔ اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ گھر بنانا یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ اچھا ایک دوسری حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نحوست 3 چیزوں میں، اگر نحوست ہوتی تو وہ 3 چیزوں میں ہوتی۔ سب سے پہلے اگر نحوست ہوتی تو گھر میں، نمبر 2 سواری میں، نمبر 3 اگر نحوست ہوتی تو وہ عورت کے اندر ہوتی۔ اب ذرا سمجھیے گا بات کو، ایک طرف خوش نصیبی کی 3 چیزیں بتائی، اس میں کشادہ گھر ہونا بتایا، اس میں اچھا پڑوسی ہونا بتایا،
اور اسی کے اندر بتایا اچھی سواری ہو. اور دوسری طرف میرے آقا فرماتے ہیں اگر نحوست ہوتی تو وہ 3 چیزوں میں. سب سے پہلی گھر میں. گھر کی نحوست, گھر ایسا ہو جو آپ کی ضرورت کے مطابق پورا نہ ہو رہا ہو. اب گھر ایسی چیز ہے اس کو بار بار تو بنایا نہیں جا سکتا, ہر دوسرے دن تو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. خدا نہ خواستہ کسی کو ایسا گھر مل گیا جو اس کے مزاج کے مطابق اور اس کی ضرورت کے مطابق پورا نہیں ہے تو اس کے سر کا درد بن جائے گا. اس لیے فرمایا نحوست ہوتی تو گھر میں ہے. اور جناب والا دوسری نحوست سواری میں. خدا نہ خواستہ کسی کو ایسی سواری مل گئی. ہمارے استاد فرماتے تھے میرے پڑوس کے اندر ایک ایسا آدمی تھا کہ اس نے گاڑی رکھی ہوئی تھی. اس نے اگر کبھی سفر پہ جانا ہوتا نا صبح 9 بجے وہ رات کو 9 بجے اس کو سٹارٹ کرنا شروع کرتا تھا. اور نحوست ہے سفر. گاڑی اگر راستے کے اندر خراب ہوگی تو پریشان کن صورتحال بن گئی. اور گاڑیاں روز بھی تبدیل نہیں کی جاتی. ہاں کوئی حاجی خلیل جیسا خوش قسمت ہو اللہ جس کو یہ نعمت عطا فرمائے گھر بھی بہترین, دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی. آخرت کا گھر ہے نہیں. آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ. فرمایا جس نے دنیا کے اندر اللہ کی رضا کے لیے ایک مسجد بنا دی نا میرا اللہ اس کو بڑا محل جنت میں عطا فرمائیں گے. یہاں بھی کشادہ گھر وہاں بھی کشادہ گھر. اس کا مطلب ہمیں جالس ہونا چاہیے حدیث صاحب سے, لیکن جالس ہو کے ہمیں یہ اختیار کرنا اللہ کوئی نیکی تو ہے نا جو تو قبول کر رہے جو موقع عطا فرما رہے. میں نے کہا گھر کشادہ ہو. آخرت کا بھی گھر کشادہ کہ انسان کے مرنے کے بعد سب سے پہلی منزل اس کی قبر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن آدمی مرنے کے بعد قبر کے اندر دفن ہوگا نا تو قبر اس سے مخاطب کر کے کہے گی میری پشت کے اوپر جتنے لوگ چلتے تھے نا سب سے زیادہ پسندیدہ تو ہی مجھے تھا اور تو پسندیدہ مجھے تھا. آج میرے پاس ہے میرا حسن سلوک دیکھ. حدیث میں آتا اس کی قبر اتنی کھلی ہو جائے گی, اتنی کھلی ہو جائے گی جہاں تک اس کی نظر جائے گی میرا اللہ اس کی قبر کو کشادہ فرما دے گا. تو دنیا میں بھی اس کو گھر کشادہ مل گیا خوش قسمت ہے, اور قبر بھی جس کو کشادہ مل گئی وہ بھی خوش قسمت ہے. دنیا میں اس کو گھر تنگ مل گیا. اچھا ایک اور مزے کی بات, دنیا کے اندر آپ نے گھر بنانا خود, اس کے لیے آپ کو جگہ خریدنی پڑے گی, اس کے لیے آپ کو بٹھے کے چکر لگانے پڑیں گے, بٹھے والوں کی ساری سننی بھی پڑیں گی, اس کے لیے آپ کو مٹیریل خریدنا پڑے گا, یہاں کرنسی خرچ کرنی پڑتی ہے. آخرت کا وسیع گھر لینے کے لیے آپ کو میرے رب کو راضی کرنا پڑتا ہے. اور میرا رب راضی کس سے ہوتا ہے؟ میرا اللہ فرماتا ہے بس میری رضا کے لیے تو 2 رکعت پڑھے گا میں اس پہ بھی راضی ہو جاتا ہوں. تو میری رضا کے لیے ہاتھ اٹھا کے آنکھ سے آنسو نکال دے گا نا, اللہ میں تیرے در پہ آیا ہوں. دنیا والوں کے در پہ جاؤں تو تانے دیتے ہیں, اللہ تیرے در پہ آیا ہوں تو انتظار میں بیٹھا ہے, مجھ سے گناہ بڑے ہوئے ہیں, اللہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے آیا ہوں. میرا رب فرماتا ہے تیرے آنے میں دیر ہو سکتی ہے, مجھے میرے جلال کی قسم میرے معاف کرنے میں دیر نہیں ہے. ایسے میرا رب راضی ہو گیا تو کشادگی ملتی چلی گئی. اور اچھا پڑوسی, میں نے عرض کیا جناب جبریل امین حدیث مبارکہ میں صحابہ کرام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ایک عورت ہے فلاں محلے کے اندر رہتی ہے, بڑی نیک ہے, فرائض بھی پورے کرتی ہے, روزے بھی رکھتی ہے, صدقات بھی بڑے کرتی ہے, اور جناب والا نوافل بھی بڑی کثرت سے پڑھتی ہے, لیکن اس کے نا جو پڑوسی ہیں نا وہ سے بڑے تنگ ہیں. کوئی چھوٹی سی بات ہو جائے فوراً جناب والا لڑنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے, اور اس کی زبان سے اس کے پڑوس والے محفوظ نہیں ہیں. یا رسول اللہ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آقا نے فرمایا ہی فی النار, وہ جہنم میں جائے گی. اندازہ کرنا ذرا, فرائض بھی پڑھ رہی ہے, نوافل بھی پڑھتی ہے, زکات بھی دیتی ہے, صدقہ بھی دیتی ہے, سارے اچھے اعمال کر رہی ہے, لیکن پڑوسیوں کو سکون نہیں پہنچاتی. فرمایا ہی فی النار, وہ جہنم میں جائے گی. فرمایا یا رسول اللہ ایک اور عورت ہے وہ 5 وقت کی صرف فرض نماز ادا کرتی ہے, نوافل زیادہ نہیں پڑھ سکتی, صدقات بھی تھوڑا بہت کرتی ہے, تلاوت جو فرض مقدار ہے وہ تھوڑی بہت کر لیتی ہے, بہت زیادہ نوافل اور صدقات نہیں کرتی, لیکن اس کے پڑوسی اس سے بڑے خوش ہیں. پڑوسیوں کو کسی قسم کی اس سے کوئی شکایت نہیں ہے. اس کے بارے میں جب بھی اس کے پڑوس سے پوچھا جائے ہر ایک اس کی تعریف کرتے. آقا نے فرمایا ہی فی الجنہ, وہ پکی جنتی ہے. کتنی سی بات پہ نوافل, فرائض, صدقات, زکات الگ جگہ پہ ہے. اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر نے جنتی ہونے کا معیار پڑوس کے ساتھ اچھا سلوک قرار دے دیا. اور ہم تو آج جناب والا پڑوس میں بچہ مر رہا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, پڑوس کے اندر کسی کو دکھ اور تکلیف ہے پتہ ہی نہیں ہے, پڑوس کے اندر کسی کو تکلیف ہے گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں, میرے گھر میں مرغا بننا چاہیے, پڑوس کے اندر دال بھی پکے یا نہ پکے مجھے اس کی پرواہ ہی نہیں ہے. پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں, اور یہ
یہاں اس حدیث میں دو چیزیں نظر آئی، ایک پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور دوسرا زبان پہ کنٹرول کرنا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب صبح ہوتی ہے نا، انسان کے سارے اعضاء مل کے اس کی زبان کے سامنے نا ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور ہاتھ جوڑ کے بیٹھ کے کہتے ہیں آج کے دن اگر تو ٹھیک رہی نا تو ہم سارے کے سارے ٹھیک رہیں گے، اگر تو ٹھیک رہی تو ہم سارے کے سارے ٹھیک رہیں گے، تو خدا را آج کے دن تو ٹھیک رہنا، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی نا، تو نے اگر صحیح برتاؤ نہ کیا تو مجبوری ہے پھر ہمیں بھی ٹیڑھا ہونا پڑے گا۔ اور ہوتا بھی ایسے ہی ہے، انسان کے دوسرے کے خلاف نفرت، بغض، لڑائی کی بنیاد اور ابتدا وہ اس کی زبان سے ہوتی ہے۔ اس نے مجھے گالی دی، اس نے میرے بڑے کو گالی دی، اس نے ہمارے بارے میں یوں کہا، اس نے ہماری عزت پہ حملہ کر دیا، اس نے جملہ یہ کہہ دیا۔ زبان کو کنٹرول کرنا، علماء فرماتے ہیں نا یہ واحد ایسا حصہ ہے جس میں ہڈی نہیں ہے لیکن ہڈیاں توڑوا دیتی ہے۔ زبان ایسا ایک ٹکڑا ہے جس میں ہڈی تو نہیں ہے لیکن ہڈیاں توڑوا دیتی ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ مومن آدمی کی، مسلمان آدمی کی خوش قسمتی اگر دیکھنی ہے تو وہ تین چیزیں، نمبر ایک میرے اللہ نے اس کو کشادہ گھر عطا فرمایا ہو، نمبر دو اس کو پڑوسی اچھا ملا ہو۔ اچھے پڑوس کی علامت عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، اللہ والے تھے، نیک آدمی تھے، ان کے پڑوسی نے ساتھ میں ایک مکان بیچنا چاہا۔ اب مکان بیچنا چاہا تو خریدنے والا خریدنے کے لیے آیا تو اس سے پیسے مانگے، اس نے کہا جی 2000 اشرفی لوں گا۔ اس نے کہا بھئی اس محلے میں تو 1000 اشرفی کا مکان مل جاتا ہے، آپ 2000 اشرفی کا مکان کیوں دے رہے ہیں؟ کہنے لگا بھئی یہ 1000 اشرفی مکان کی ہے اور 1000 اشرفی میں عبداللہ ابن مبارک کے پڑوس کی وصول کر رہا ہوں۔ یہی عبداللہ ابن مبارک کے بارے میں آتا ہے نا، ضرورت پڑ گئی پیسے کی، کسی وجہ سے ضرورت پڑی، انہوں نے سوچا کہ میں مکان بیچتا ہوں، اپنی ضرورت پوری کرتا ہوں، چلو بات کے اندر میرے رب نے دیا تو پھر مکان خرید لیں گے۔ مکان کا سودا ہو گیا، پیسے طے ہو گئے، محلے والوں کو پتہ چلا، سارے اکٹھے ہو کے آگے اور آ کے عبداللہ ابن مبارک سے درخواست کی عبداللہ آپ مکان بیچ کر تو یہاں سے چلے جائیں گے، کوئی رہنے والا رہنے کے لیے آ بھی دے گا، لیکن خدا کی قسم ہم جو سعادت لوگوں کو بتاتے تھے نا کہ ہم اس محلے میں رہتے ہیں جس محلے میں عبداللہ ابن مبارک کا مکان ہے، آپ ایسا کریں یہ مکان کا بیانہ سارا واپس کریں، جتنی آپ کو ضرورت ہے ہم سارے محلے والے اکٹھے کر کے پیسے آپ کی ضرورت پوری کریں گے۔ اور ایک ہم اگر کسی محلے سے جانے لگے نا تو 10 آدمی کہتے ہیں بڑی اچھے ہے، شکر ہے جان چھوٹی، سویرے شام اے ڈیگ چلا کے رکھ دائی، نیندر خراب کریں دائی، گالا کڑھیں دائی۔ تو یہ پڑوس، یہاں پڑوسی ہمارے بارے میں اچھا سلوک، اچھی رائے قائم نہیں کر رہا، ہم مر گئے تو مرنے کے بعد کل بروز معاشری ہمارا پڑوسی ہمارے بارے میں کیسے رائے اچھی قائم کرے گا؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پڑوسیوں سے اچھا سلوک اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔